اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 32 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی منصوبات کی اقسام میں، اور سابقہ درس میں ہم نے جو مفصل جس چیز کو ڈسکس کیا وہ منصوبات کی 12ویں قسم کو بیان کیا کہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ جو حروف استثناء ہیں وہ ہمارے پاس ان کی تعداد 8 ہے: الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا اور ما عدا۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ ان حروف کے جو بعد اسم آتا ہے جسے مستثنیٰ کہتے ہیں ان کا کیا اعراب ہوتا ہے، وہ ہم نے مستثنیٰ کے اعراب کی جو اقسام ہیں اسے ہم 8 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اسے بیان کیا ہے کہ مستثنیٰ کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، وہ ہم نے تفصیلاً بیان کیا۔ اب ان 8 حروف میں سے ایک حرف ہے غیرہ۔ اب آج کے درس میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ خود اس لفظ یا یہ جو حرف ہے غیرہ، اس کا اعراب کیا ہوگا۔ اس کے مستثنیٰ کا اعراب ہم نے پڑھ لیا، جس طرح ہم نے 8ویں قاعدے میں بیان کیا تھا سابقہ درس میں کہ اگر غیرہ، سوا، حاشا کا مستثنیٰ ہوگا تو ان کا مستثنیٰ مجرور ہوگا، جیسے جاءنی القوم غیر زید۔ اب زید غیرہ کا مستثنیٰ ہے جو کہ مجرور ہے۔ غیرہ کے مستثنیٰ کا ہم نے اعراب پڑھ لیے۔ اب بات یہ ہے کہ خود غیرہ کا اعراب کیا ہوگا، کیا یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، اس بارے میں اب ہم بحث کریں گے۔ اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو پھر یہ ہے کہ لفظ غیرہ کا وہی اعراب ہوگا جو الا کے مستثنیٰ کا اعراب ہوگا، یعنی جن جن موارد میں الا کے مستثنیٰ کا جو اعراب آتا جائے گا وہی ہم غیرہ کو اعراب دیتے جائیں گے۔ اگر کسی مورد میں الا کا مستثنیٰ وہاں منصوب ہوگا تو خود غیرہ کا اگر ہم وہاں رکھیں گے تو غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ اگر کسی مقام پر الا کا مستثنیٰ مرفوع ہوگا تو اس کی جگہ پر اگر ہم غیرہ کو لے کر آئیں تو غیرہ بھی مرفوع ہوگا۔ اگر کسی مقام پر الا کا مستثنیٰ مجرور ہوگا تو اگر ہم اس مثال میں غیرہ کو لے کر آئیں گے تو غیرہ بھی وہاں پر مجرور ہوگا، یعنی جو الا کے مستثنیٰ کا اعراب ہوگا وہی خود لفظ غیرہ کا اعراب ہوگا۔ اس چیز کو ہم مفصل بیان کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ مثلا پہلی جو اعراب کی قسم تھی مستثنیٰ کی، ہم نے وہاں بیان کیا تھا کہ اگر الا کا مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب ہو تو الا کا مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدا۔ اب چونکہ مستثنیٰ متصل ہے، زید قوم کی جنس میں سے ہے، اور کلام بھی موجب ہے، کوئی نفی نہیں یا استفہام کا معنی بھی نہیں ہے، تو الا کا مستثنیٰ زیدن جو ہے اسے ہم نے نصب دی ہے۔ اگر ہم اسی مثال میں غیرہ کو لے کر آئیں تو غیرہ بھی منصوب ہوگا، کیونکہ زیدن الا کا مستثنیٰ منصوب ہے۔ یعنی اس طرح مثال بنے گی جاءنی القوم غیر زیدن۔ غیرہ یہ منصوب ہوگا کیونکہ الا کا مستثنیٰ یہاں منصوب ہے، کیونکہ کلام یہ مستثنیٰ بھی متصل ہے اور کلام بھی موجب ہے، تو جاءنی القوم غیر زیدن پڑھیں گے۔ زیدن غیرہ کا وہ مستثنیٰ ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا کہ غیرہ کا مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ہم نے دوسرے قاعدے میں بیان کیا تھا کہ اگر کلام غیر موجب ہو، یعنی نفی نہیں یا استفہام کا معنی ہو، اور مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو تو وہاں بھی الا کا مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ مثلا ما جاءنی الا زیدن احد۔ اب ایک تو کلام غیر موجب ہے، ما نافی آئی ہے، دوسرا یہ کہ زیدن مستثنیٰ ہے، احد مستثنیٰ منہ ہے، اور مستثنیٰ منہ پر مقدم ہے، تو اس وجہ سے مستثنیٰ زیدن منصوب ہے۔ اگر ہم اسی مثال میں غیرہ کو لے کر آئیں تو غیرہ بھی منصوب ہوگا، کیونکہ اس مثال میں الا کا مستثنیٰ زیدن منصوب ہے۔ مثلا ما جاءنی غیر زیدن احد، غیرہ کو نصب دیں گے کیونکہ الا کا جو مستثنیٰ زیدن وہ منصوب ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی یہی 2 شرائط ہوں گی، کلام غیر موجب بھی ہے اور مستثنیٰ منہ پر مقدم بھی ہے۔
یا مستثنا منقطع، یہ بھی ہم نے بتایا کہ مستثنا منقطع ہو تو الا کے بعد جو مستثنا ہوگا وہ منصوب ہوگا، جیسے ساجد الملائکۃ الا ابلیس۔ اگر ہم اسی مثال میں غیرہ کو لے کریں تو غیرہ بھی منصوب ہوگا کیونکہ الا کا مستثنا منصوب ہے، ساجد الملائکۃ غیر ابلیس، تو غیرہ بھی یہاں پر منصوب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اگلے قاعدے اور اس میں آئیں تو چھٹے نمبر قاعدے میں ہم نے بتایا تھا، کیونکہ باقی بھی اگرچہ مستثنا ہے، خلا ادا کا بھی مستثنا ہے، ما ادا کا بھی مستثنا ہے، لیکن ہم نے جو قاعدہ بیان کیا تھا وہ قاعدہ یہ ہے کہ غیرہ کا اعراب وہی ہوگا جو الا کے مستثنا کا اعراب ہوگا، نہ کہ خلا ادا یا ما ادا یا باقی جو حروف استثناء ہے ان کے مستثنا کی بات نہیں ہے، بلکہ الا کے مستثنا کی بات ہے۔ تو چھٹے نمبر قاعدے میں اگر آئیں تو ہم نے وہاں پر بھی الا کے مستثنا کے اعراب کی قسم کو بیان کیا کہ اگر مستثنا الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو پھر دو قسم کے اعراب دے سکتے ہیں، بطور استثناء بھی اعراب دے سکتے ہیں، بطور بدل بھی اعراب دے سکتے ہیں۔ مثلا ما جاءنی احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو کلام غیر موجب ہے اور دوسرا مستثنا منہ بھی یہاں پر مذکور ہے جو کہ احد ہے۔ اب یہاں پر زیدن کو بطور استثناء ہم نصب بھی دے سکتے ہیں اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں احد سے بدل بناتے ہوئے، یہ ہم توابع میں جب بحث کریں گے تو وہاں پر بدل اور مبدل منہ کی بحث آئے گی، وہاں ہم اسے مفصل بیان کریں گے۔ تو اگر ہم اسی مثال میں غیرہ کو لے کر آئیں تو غیرہ کو بھی دو قسم کے اعراب دے سکیں گے ہم، ناصب بھی اور رفع بھی۔ ناصب کس بنا پر؟ استثناء کی بنا پر، اور رفع کس بنا پر؟ کیونکہ یہ بدل ہوگا ما قبل سے۔ مثلا ما جاءنی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکیں گے، غیر زیدن بھی پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح مثلا 7واں نمبر قاعدہ ہے کہ اگر الا کے بعد مستثنا مفرغ ہو اور کلام غیر موجب ہو، یعنی مستثنا مفرغ ہے یعنی پہلے مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، اور کلام غیر موجب ہے یعنی اس میں نفی نہیں ہے، استفہام کا معنی ہے، تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ الا کے مستثنا کا عامل کے اعتبار سے اعراب ہوگا، یعنی اگر عامل پہلے نصب والا ہے تو مستثنا منصوب ہوگا، اگر عامل رفع ہے تو یہ مستثنا مرفوع ہوگا، اگر جر کا کوئی عامل ہے تو یہ مستثنا مجرور ہوگا۔ تو بعین ہی اسی طرح غیرہ ہوگا کہ اگر وہاں پر بھی مستثنا مفرغ ہے اور کلام غیر موجب ہے تو غیرہ کو بھی اسی طرح پہلے عامل کے مطابق ہم اسے اعراب دیں گے۔ مثلا ما جاءنی الا زیدن، اب یہاں پر ایک تو مستثنا مفرغ ہے کہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، اور کلام غیر موجب بھی ہے کیونکہ ما نافیہ ہے، تو ہم نے زیدن کو رفع دی، کیوں؟ کیونکہ یہ جا کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا پہلے جب عامل ہے رفع کا تو ہم زید کو رفع دی ہے، زید مرفوع ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس مثال میں غیرہ کو لے کر ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ما جاءنی غیر زیدن، کیونکہ الا کا یہاں پر مستثنا مرفوع ہے جا کا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو غیرہ بھی مرفوع ہوگا عامل کے اعتبار سے، جا کا فاعل ہوگا۔ اسی طرح باقی بھی مثالوں میں عامل کے اعتبار سے ہم اسے اعراب دیں گے۔ تو لہٰذا اس ساری بات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ لفظ غیرہ کا وہی اعراب ہوگا جو الا کے مستثنا کا اعراب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ لفظ غیرہ کو جب بنایا گیا تھا تو اس کی اصل وضع، خلقت اور بناوٹ جو تھی وہ وصفیت کے لیے تھی، یعنی یہ غیر صفت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ مثلا جاءنی رجل غیرک، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی مرد آیا۔ اب یہاں پر جو غیرو ہے یہ استثنائیہ نہیں ہے جس طرح پہلے حروف استثناء میں ہم نے غیرہ کو استعمال کیا ہے، بلکہ یہاں پر غیر صفت ہے، یہ غیر وصفیہ ہے، استثنائیہ نہیں ہے۔ لفظ غیرہ کو اسی وصفیت کے لیے وضع کیا گیا، اسی وصفیت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی اصل سے ہٹ کر، اپنی اصل جو وضع سے ہٹ کر، بناوٹ سے ہٹ کر کبھی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے یہ مثالوں میں بیان کیا۔ مثلا جاءنی القوم غیر زیدن، اب یہاں پر غیرہ استثنائیہ ہے، تو اصل وضع اس کے لیے وصفیت کے لیے ہے، صفت کا معنی دینے کے لیے، لیکن کبھی یہ استثناء کا معنی بھی دیتا ہے اپنی اصل سے ہٹ کر۔ بعین ہی اسی طرح اس کے برعکس ہے الا، غیرہ کو تو وضع صفت کے لیے کیا گیا ہے لیکن استعمال کبھی یہ استثناء کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو الا ہے اسے واضح کیا گیا استثنائیہ کے لیے کہ یہ استثناء کا معنی دے گا،
لیکن بعض اوقات اپنی اصل سے ہٹ کر یہ صفت کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی غیرہ کو واضح کیا گیا تھا وصفیت کے لیے، کبھی وصفیت سے ہٹ کر استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا کو واضح کیا گیا تھا استثناء کا معنی دینے کے لیے، لیکن کبھی اپنی اصل سے ہٹ کر یہ وصفیت کا معنی بھی دیتا ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر الا استثنائیہ نہیں ہے بلکہ الا وصفیہ ہے۔ اب یہاں تک ہماری بحث تمام ہوئی، کس میں؟ منصوبات میں۔ پہلے ہم نے مرفوعات کی اقسام کو بیان کیا کہ وہ 8 ہیں، منصوبات کی اقسام کو بیان کیا کہ منصوبات 12 ہیں، اور اب ہم آتے ہیں مجرورات میں۔ یعنی پہلے بتایا کہ کون کون سی چیزیں مرفوع واقع ہوتی ہیں، پھر ہم نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں مرفوع واقع ہوتی ہیں، عفواً منصوب واقع ہوتی ہیں، پھر اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کون سی چیزیں مجرور واقع ہوتی ہیں۔ 2 قسم کے اسماء مجرور ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ، جو اسم مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، اور دوسرا وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہوگا۔ یہ 2 قسم کے اسم مجرور ہوتے ہیں۔ مثلا مررت بزید، یہ ایک قسم ہے۔ اب زید اسم ہے، یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ اسم مجرور واقع ہوگا۔ اور اسی طرح مضاف الیہ جو اسم ہوگا وہ بھی مجرور واقع ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اب یہاں پر جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے، غلام مضاف ہے، تو زید یہاں پر مجرور ہے۔ یہاں پر اس کے 2 احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، یعنی غلام و زیدن ہے تو غلامن زیدن نہیں کہہ سکتے، غلام پر تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ یہ مضاف ہے، لہذا مضاف پر کوئی تنوین نہیں آ سکتی، نہ ہی 2 زبر، نہ ہی 2 زیر، نہ ہی 2 پیش، کوئی اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ اور اس طرح مضاف جب تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، تو چونکہ تثنیہ اور جمع کے صیغہ میں ہم نے بیان کیا کہ اس میں نون آتی ہے، تو یہ تثنیہ اور جمع کی نون اضافت کے وقت گر جائے گی۔ مثلا غلاما زیدن، اصل میں تھا غلامان زیدن، زید کے 2 غلام، لیکن اضافت ہوئی، غلامہ مضاف ہوا زید کی طرف، تو یہ غلامان کی نون گر گئی اور غلاما یہ بچ گیا۔ اسی طرح ہے مسلمو مصرا، مصر کے مسلمان۔ اب یہاں پر یہ مسلمو اصل میں تھا مسلمون، جمع کا صیغہ تھا، لیکن اضافت دی مصر کی طرف تو یہ اس کی مسلمون کی بھی نون گر گئی اور مسلمو بچ گیا۔ اس کے بعد ہے کہ مضاف الیہ کے ترجمہ میں کا کی کے کا معنی آتا ہے، مثلا غلام و زیدن، زید کا غلام، اب اس میں کا ترجمہ آیا ہے۔ یا میرا، میری، میرے، یہ معنی آتا ہے، مثلا غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے، یہاں پر میرا معنی آیا ہے، غلام مضاف ہے اور یا یہ مضاف الیہ ہے۔ یا اپنا، اپنی، اپنے وغیرہ کا معنی آتا ہے، جیسے ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا، اب یہاں پر اپنا یہ معنی آیا ہے، تو لہٰذا مضاف الیہ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو عموماً ان میں یہ والے الفاظ آتے ہیں، کا کی کے، میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے، اس طرح کا یہاں پر معنی آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان تمام مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعراب لفظ غیرہ، یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، یہ ہم نے بیان کیا کہ جو 8 نمبر قاعدے میں کہ مستثنیٰ جو غیر کے لفظ کے بعد ہوگا وہ مجرور ہوگا، جیسے جان القوم غیر زیدن، زید مستثنیٰ ہے غیرہ کا اور یہ مستثنیٰ مجرور ہے۔ یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب کیا ہوگا تمام مذکورہ صورتوں میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسے ہوگا جیسا کہ مستثنیٰ بے الا کا ہوتا ہے، یعنی جو الا کے مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے وہی لفظ غیرہ کا اعراب ہوگا، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔ مثلا جاءنی القوم غیر زیدن، اب یہاں پر مستثنیٰ متصل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں بتایا تھا قاعدہ نمبر 1 میں کہ اگر الا کے بعد مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب ہو تو الا کا مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی یہی شرائط ہے، مستثنیٰ متصل ہے اور کلام بھی موجب ہے تو یہ منصوب ہے۔ جان القوم غیر زیدن، غیرہ یہ منصوب ہے، کیونکہ اگر اس کی جگہ ہم الا لاتے
تو الا کا مستثنا یہاں منصوب ہوتا، جاءنی القوم الا زیدن، زیدن منصوب ہے الا کا مستثنا، تو یہاں پر لفظ غیرہ بھی منصوب ہے۔ اور جو زیدن غیرہ زیدن میں تو زید مستثنا ہے غیرہ کا، اور غیرہ کا مستثنا مجرور ہوتا ہے۔ ساجد الملائکہ تو غیر ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر غیرہ جو لفظ غیرہ ہے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، کیونکہ ہم نے الا کے جو مستثنا میں بتایا تھا کہ وہاں پر مستثنا منقطع ہوگا تو وہ بھی منصوب ہوگا۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا ساجد الملائکہ تو الا ابلیس، الا ابلیس میں جو الا کا مستثنا ہے وہ منصوب ہے، تو یہاں پر لفظ غیرہ بھی منصوب ہے۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ابلیس آپ نے جو کہ ہم نے بیان کیا کہ غیرہ کا جو مستثنا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ابلیسہ پہ ہم نے فتح دی ہے، تو اس کا جواب ہم نے چونکہ بیان کیا تھا کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، تو یہاں پر ابلیس سے نہیں پڑھ سکتے اور کسرہ کی جگہ پر ہم نے فتح دی ہے۔ اگلی مثال مثلا ما جاءنی غیر زیدن القوم، کیونکہ الا کے مستثنا میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر کلام غیر موجب ہوگا اور مستثنا منہ پر مقدم ہوگا تو الا کے مستثنا کیا ہوگا؟ الا کا مستثنا وہاں پر منصوب ہوگا۔ تو بعین اسی طرح غیرہ بھی اگر کلام غیر موجب میں ہے اور مستثنا منہ پر مقدم ہوگا تو غیرہ بھی یہ منصوب ہوگا، جیسے ما جاءنی غیر زیدن القوم۔ اب یہاں پر غیرہ منصوب ہے کیونکہ ایک تو یہ کلام غیر موجب ہے، ما نافی آیا ہے، اور دوسرا یہاں پر زید یہ مستثنا ہے، القوم مستثنا منہ ہے، اور یہ مستثنا منہ پر مقدم ہے، تو غیرہ کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ اس مورد میں الا کا مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کلام اگر غیر موجب ہو، الا کے مستثنا میں بتایا تھا کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، تو اس صورت میں ہم نے بتایا تھا کہ الا کے مستثنا کو بطور استثناء نصب بھی دے سکتے ہیں اور بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں، یعنی استثناء والا اعراب بھی دے سکتے ہیں اور بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح غیرہ کا بھی یہی ہوگا کہ استثناء والا اعراب بھی دے سکیں گے، بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا ما جاءنی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیرہ پڑھیں گے تو یہ استثناء والا اعراب ہوگا، غیر پڑھیں گے تو یہ احد سے بدل ہوگا، کیونکہ ہم نے الا کے مستثنا میں بھی یہی بتایا تھا کہ الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، الا کے مستثنا کو نصب بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے ما جاءنی غیر زیدن ما رأیت غیر زیدن ما مررت بغیر زیدن، کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہو پہلے ہم نے بتایا کہ الا کا مستثنا کے جو قاعدے میں بتایا تھا کہ اگر کلام غیر موجب ہو یعنی نفی نہیں استفہام کا معنی ہو اور مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ الا کا مستثنا جو ہوتا ہے اس کا وہی اعراب ہوگا جو پہلے عامل تقاضا کرے گا، یعنی عامل کے مطابق اعراب ہوگا۔ بعین اسی طرح غیروں میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو غیرہ کا بھی پہلے عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا۔ مثلا ما جاءنی غیر زیدن، اب غیر مرفوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو عامل ہے جا اس کا یہ فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر کلام غیر موجب ہے، ما نافی آئی ہے، اور مستثنا مفرغ ہے یعنی زید مستثنا مفرغ ہے کیونکہ اس کا مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، تو غیروں کا جو اعراب ہوگا وہ ما قبل عامل کے مطابق ہوگا۔ عامل اس کا جا ہے اور جا کا یہ غیر فاعل ہے تو اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ غیر مرفوع ہے کیونکہ اگر اس کی جگہ پر الا ہوتا تو الا کا مستثنا بھی مرفوع ہوتا، یعنی ما جاءنی الا زیدن ہوتا، زیدن مستثنا ہے وہ مرفوع ہوتا، تو غیروں بھی مرفوع ہے۔ ما رأیت غیر زیدن، اب یہاں پر غیرہ ایک تو کلام غیر موجب میں ہے، ما نافیہ ہے، مستثنا زید مستثنا مفرغ ہے کیونکہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، تو غیرہ کو ما قبل عامل کے مطابق ہم نے اعراب دیا۔ رأیت کا مفعول بہی ہے، غیرہ تو غیرہ منصوب ہے، کیونکہ اگر اس کی جگہ پر الا ہوتا تو الا کا مستثنا بھی منصوب ہوتا، یعنی ما رأیت الا زیدن ہوتا، تو غیرہ بھی منصوب ہے کیونکہ الا کا مستثنا بھی اس مورد میں منصوب ہوتا۔ ما مررت بغیر زیدن، اب یہاں پر غیر مجرور ہے کیونکہ پہلے با حرف جر رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ کلام غیر موجب میں ہے اور دوسرا مستثنا مفرغ ہے کیونکہ مستثنا منہ یہ مذکور نہیں ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم نے عامل کے مطابق اعراب دیا، کیونکہ اگر یہاں پر الا ہوتا تو الا کے مستثنا کا اعراب بھی یہاں پر مجرور ہوتا کیونکہ اس پر بھی حرف جر داخل ہوتی۔ اب آتے ہیں کہ لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے، یعنی اصل بنایا گیا ہے جو لفظ غیر کو وہ وصفیت کے لیے بنایا گیا ہے، مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے،
جس طرح سابقہ مثالوں میں ہم نے جو غیر کے جان القوم و غیر زیدن، تو یہاں پر یہ استثناء کے لیے آیا ہے، لیکن واضح غیر اصل میں واضح صفت کے لیے ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ استثناء کے لیے موضوع ہے، یعنی بنایا گیا ہے اللہ کو استثناء کے لیے، لیکن کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے اپنی اصل واضح سے ہٹ کر، جیسا کہ آیت مجیدہ میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں پر اللہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ اللہ وصفیہ ہے، صفت کے لیے ہے، یعنی لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، گویا کہ اس معنی میں ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر بھی اللہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ وصفیہ ہے، اپنے خلاف اصل اور خلاف وصف یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ وصفیت کے لیے ہے، گویا کہ لا الہ غیر اللہ کا معنی دے رہا ہے یہاں پر اللہ۔ فصل نمبر 14 ہے مجرورات میں جو اسم مجرور ہوتا ہے، یعنی جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو مضاف الیہ، یہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہے۔ دوسرا وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہو، جیسے بے زیدن، مررت بے زیدن، اب زید مجرور ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہوئی ہے۔ فائدہ نمبر ایک ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ مثلا غلام و زیدن ہے تو الغلام بھی ہم نہیں کہہ سکتے، غلامن بھی نہیں کہہ سکتے، الف لام بھی نہیں آ سکتی اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح تثنیہ و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے، مثلا غلاما زیدن، زید کے دو غلام۔ اب غلامہ اصل میں کیا تھا؟ غلامانے تھا، لیکن چونکہ یہ غلامانے، اسے ہم نے اضافت دی زید کی طرف تو اس کی نون گر گئی ہے۔ یا فارسا عمرن، اصل میں تھا فارسانے، عمر کے دو گھوڑے، لیکن جب فارسان کو ہم نے اضافت دی عمر کی طرف تو اس کی نون گر گئی ہے۔ یا مسلمو مصر، مصر کے مسلمان، اب یہ مسلمون تھا، جمع تھا، تو اس جب ہم نے اضافت دی تو اس کی بھی نون گر گئی ہے۔ طالبو علم، علم کے طالب علم، اصل میں تھا طالبون، لیکن یہ جمع تھا، اسے اضافت دی علم کی طرف تو اس کے بھی نون گر گئی ہے۔ فائدہ نمبر 2 میں ہے کہ مضاف الیہ کے معنوں میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے اور نی کا معنی عموماً آتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، اب یہاں پر کا معنی آیا ہے۔ غلامی حاضرون، میرا غلام حاضر ہے، اب غلامی میں میرا غلام آیا ہے، لفظ میرا کا ترجمہ آیا ہے، تو یہاں پر را جو آیا ہے یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ ہوئے ہیں یہ اس دو اسم۔ ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا، اب یہاں پر نے کا معنی آیا ہے، ضربت غلامی، اپنے غلام کو میں نے مارا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔